اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم یا محمد توجہ بک ربک فی حاجت هذه لتکسلف شفوفی۔ حضرت کی صبر و صلاح سے ہماری آج 19ویں نشست ہے۔ حضرت اس میں دونوں اعمال کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تو ظاہری اعمال کا، اس میں کچھ قیود ہوتے ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، پاکی ناپاکی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن جو باطن کے روگ ہیں اور احکام ہیں اس میں کوئی قیود و ضوابط تو نہیں ہے، چھوڑنا ہے کہ یہ چھوڑ دو، اور وہ تو تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، جو نماز ہے تھوڑے وقت میں پوری ہو گئی، لیکن یہ ہر وقت دل کے اوپر آرے چلتے رہتے ہیں کہ بولنا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی، غیبت سننی نہیں ہے، سمجھ آگے نا، دل کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے۔ یہ خاموش اور بولنے کے تقاضے اس لیے ہوتے ہیں کہ غیبت کرنے میں دوسرے کی وقت گھٹتی ہے، وہ اس دھن میں ہوتا ہے کہ میں جو ہے غیبت کروں اور اس کی دوسرے جو فریق ہے اس کی وقت گھٹ جائے، وہی تمہاری ذلت کا سبب ہوگا۔ ساری عمر ان کے لیے تم اچھا بولتے رہے، تھوڑی سی کوئی اگر ناگواری ہوئے تو پھر برا بولنا شروع کر دے تو وہ تمہاری ذلت کا سبب ہوگا، کیونکہ تمہارے کلام سے تو مخاطب کی دل سے اس شخص کی وقت نکلے گی جس کی تم نے غیبت کی تھی، پھر اس کے ساتھ ایک مقدمہ ملائے گا، وہ یہ بھی سوچے گا کہ جب ایسے شخص برا ہو گیا جو سالہ سال سے اچھا تھا تو یہ راوی ہی کون سا معصوم ہے، بس یہ بھی قابل اعتبار نہیں۔ نیز جب تم دوسروں کی غیبت کرو گے تو مخاطب کو دوسروں کے برا سمجھنے کی عادت ہو جائے گی، آج اس نے غیر کو برا سمجھا، کل کو تمہیں بھی برا سمجھنا اسے دشوار نہ ہوگا۔ جہاں میں مال سے زیادہ حصے عہدوں کے طلب ہوتے ہیں نا جی کہ مجھے یہ عہدہ ملے، یہ عہدہ ملے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ مال سے بھی زیادہ نفس اس سے پھولتا ہے، اس لیے نفس کو غیبت میں ہزاتا ہے کہ نفس جو ہے دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے اس کو خوشی معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، مگر یہ حماقت ہے، کیونکہ 4 پیسے ہاتھ میں ہوں تو 10 کام چلیں گے، اور چند لوگوں کی تعریف سے کیا ہو جائے گا، چند لوگ کہیں واہ واہ کرے، واہ 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 واہ، تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ دیوبند میں ایک رئیس نے اپنے لڑکے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نور العمر کو نہایت لطافت کے ساتھ نصیحت فرمائی کہ جتنی رقم آپ نے دھوم دھام میں لگائی ہے، اگر اس کی جائیداد خرید کر بیٹے کو دے دیتے تو اس کے کام آتی، اور اب جو چیز آپ نے خریدی ہے یعنی نام، وہ 1 کوڑی کو بھی نہیں بک سکتا۔ واقعی جاہ کی کچھ بھی قیمت نہیں، محض خیالی چیز ہے۔ عہدوں کی جو پیچھے جو لوگ مرتے ہیں پڑھتے اس کہتے ہیں یہ جو خیالی چیز ہے، پھر جاہ سے سب کے دلوں میں تو عظمت پیدا نہیں ہوتی، خواہ کتنی ہی کوشش کرو، بلکہ حالت یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک تو کتب اور بایزید سمجھتے ہے، اور دوسرا شمر اور یزید سمجھتے ہیں،
اس لیے چند معتقدوں کی تعریف سے مغرور ہونا بڑی حماقت ہے کہ ان کی تھوڑی سی تعریف سن کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، غرور میں آئے، یہ بڑی حماقت ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں مگر باوجود اس کے اکثر عقلاء بلکہ بعض علماء و مشائخ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ جہاں کسی نے ان کے ہاتھ چومے وہ سمجھے کہ ہم چومن دیگر نیست، کہ جیسے میں ایسے کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ہمارے اس کو ہم چومن ڈنگر نیست، جانور کوئی دوسرا نہیں ہے، دیگر کو حضرت ڈنگر سے کہ یہ سراسر حماقت ہے اور بیوقوفی ہے جو اس سے دھوکے میں آتا ہے۔ جیسے میاں جی سے لڑکوں نے چھٹی لینا چاہی تو سب نے اتفاق کر لیا کہ آج میاں جی کو بیمار بناؤ۔ جب وہ مکتب میں آئے ہر شخص یکے بعد دیگر ان کی مزاج پرسی کرے کہ آج کیسی طبیعت ہے، کچھ چہرہ اترا ہوا ہے، منہ پر زردی چھا رہی ہے۔ چنانچہ ایسے کیا، میاں جی نے ایک دو کو تو دھمکا دیا، مگر جب سب نے یہی کہنا شروع کیا تو ان کو بھی وہم ہو گیا اور وہ اچھے خاصے بیمار بن کر گھر چلے گئے اور مکتب بند کر کے لڑکوں کو چھٹی دے دی۔ حکایت تو ہنسی کی ہے، مگر یہ بات سچی ہے کہ جہاں چند آدمیوں نے کچھ کہنا شروع کیا اس سے مخاطب کو وہم ہو جاتے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ چنانچہ جہاں چار آدمیوں نے ہاتھ پیر چومنا حضور حضرت کہنا شروع کیا، اب آپ سمجھے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں۔ جب یہ سب مجھے حضرت حضرت کہتے ہیں، مجھے یہ حضرت کا لفظ اپنے لیے بہت ہی گراں معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت کی علومت کہہ رہے کہ میں اوپر طبیعت پہ بوجھ ہوتی ہے جب لوگ مجھے حضرت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے احباب کو اس سے منع کیا اور کہہ دیا کہ ایسی ہی تعظیم کو دل چاہتا ہے تو مولوی مولانا کہہ دیا کرو۔ یہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے خاص کر پاکستان کی سوسائٹی میں کہ اب ہمارے پڑوس میں سارے علماء ہیں، وہ سارے مولوی ملا لکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہر گھر سے مفتی اٹھتے ہیں، اپنے سابقہ و لاحقے کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں۔ اینٹ اٹھاؤ تو مفتی اٹھتی ہے، کوئی مفتی اعظم ہو گئے، کوئی شیخ الاسلام ہو گئے۔ شکر ہے کہ ہمارے پڑوس میں پھر وہی پرانی روش کے اوپر لوگ آئے ہیں جو باوجود اس کے کہ بڑی ان کی علمی استعدادیں ہیں، لیکن وہ اس قسم کے القاب سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں جو ہمارے پرانا جو روش ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے اگر ایسی تنظیم کو دل چاہتے تو مولوی کہہ دیا کرو، اور عام طور پہ یہ اپنے ساتھ مولوی لکھتے تھے، کوئی لقب وغیرہ نہیں لکھتے تھے۔ یہ حضرت کیا نکلا ہے؟ پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر حقیقت کی رعایت ضروری نہیں تب بھی اس لفظ کا ایک وقت ہے، اس سے آنے دو، یعنی بال سفید ہونے دو، پھر حضرت کہہ دینا، کہہ لینا۔ ایک دفعہ حضرت سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں، تو حضرت نے اپنی داڑھی کی ہاتھ پہ لیا اور کہا ہاں اس میں سفیدی تو آ گئی ہے، یہ یعنی بال سفید ہے نہ تو پھر کہہ لینا۔ ہمارے یہاں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک بزرگ کی شان میں لوگوں کی زبان سے حضرت حضرت کہتے سنا، تو ہمارے گھر آ کر کہنے لگی کہ فلاں شاہ جی کو حضرت حضرت کہتے ہیں، لوگ فلاں شاہ جی کو حضرت کہتے، بھلا کہیں حضرت پخانہ بھی کرتے ہیں؟ وہ تو پخانہ پیشاب کرتے ہیں، تو اس کے نزدیک حضرت کہلانے کا مستحق وہ ہے جو بالکل فرشتہ ہو کہ نہ کھائے نہ پیے نہ پخانہ کرے نہ پیشاب۔ یہ اس بڑھیا کی حضرت یہ کر رہے ہیں۔ خیر یہ افعال تو واقع میں حضرتیت کے خلاف نہیں، مگر جو بات اس کے خلاف ہیں وہ تو ان حضرت کو خود معلوم ہے۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.